محترم حضرات، بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، دنیا میں ہماری زندگی ایک سفر کی طرح ہے، جس سفر میں ہمیں اپنی منزل تک پہنچنا ہوتا ہے، اپنی منزل کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس منزل کی طرف ہم سفر کرتے جاتے ہیں تاکہ اپنے مقصد کو پالیں اور اپنی مراد کو حاصل کر لیں۔ کچھ لوگ ہیں جو کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ناکام رہ جاتے ہیں۔ کامیاب ہونے والے آخرت کی حقیقی کامیابی کو لے لیتے ہیں، ناکام ہونے والے دنیا میں چاہے کتنے ہی کامیاب سمجھے جاتے ہوں، لیکن کل آخرت میں وہ ناکام بن جاتے ہیں۔ کامیابی اور ناکامی کا معیار کیا ہے؟ سکسیس اور فیلئر کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ حقیقی اور اصلی کامیابی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ کس کو حاصل ہوتی ہے؟ حقیقی ناکامی کیا ہوتی ہے؟ کس کو ملتی ہے؟ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج کی گفتگو اسی موضوع کے اوپر ہے کہ ہم کامیابی کے صحیح معیار کو سمجھ سکیں، اصل کامیابی کو پہچان سکیں۔ ناکامی کس کو کیسے حاصل ہوتی ہے اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کر سکیں، ورنہ ہماری دنیاوی زندگی میں کامیابی اور ناکامی کا معیار بہت الگ ہے۔ ہمارے اعتبار سے کامیابی مادی چیزوں کے اندر ہے اور ناکامی مادی چیزوں میں محرومی کے اندر ہے، ہم سمجھتے ہیں۔ اور یہ انسانی ذہن کا تقاضا ہے کہ دنیا میں وہ رہتا ہے، دنیا میں زندگی گزارتا ہے، تو اس کے اعتبار سے جس کو دنیا میں ترقی حاصل ہے، جس کو دنیا کے زیادہ وسائل ملے ہوئے ہیں، جس کو دنیا میں زیادہ فائدے حاصل ہو رہے ہیں، جو دنیا کی زیادہ چیزوں پر قبضہ کرتا ہے، وہی کامیاب ہے۔ اسی کے پاس دنیا ہے، اس کے سامنے گردنیں بھی جھکی ہوئی ہیں، اس کے لیے سارے وسائل بھی ہموار ہو گئے ہیں، مہیا ہو گئے، اور دنیا کی تمام خوشیاں بظاہر جن کو خوشیاں سمجھا جاتا ہے وہ سب اس کے ہاتھ میں ہیں، تو وہی کامیاب ہے، وہی سب سے بامراد ہے، اسے ہی سب کچھ حاصل ہوا ہے۔ اور جو دنیا میں سب کچھ چھوڑے ہوئے، نہ دنیا کی لذتیں اس کے پاس ہیں، نہ دنیا کی لگژریز اس کے ہاتھ میں ہیں، نہ دنیا کے وسائل اس کے قبضے میں ہیں، نہ حکمرانی اس کے پاس ہے، نہ عزت اس کے پاس ہے، نہ شہرت اس کے پاس ہے، نہ مال و دولت اس کے پاس ہے، وہ بظاہر ناکام ہے۔ وہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ دنیا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ سورۃ الکہف میں اللہ رب العزت نے دو ساتھیوں کا واقعہ بیان کیا ہے، ایک مثال پیش کی۔ دو دوست تھے، دو ساتھی تھے، ایک ساتھ رہنے والے لوگ تھے۔ ایک کے پاس بڑا مال و دولت تھا، اس کے پاس دنیا خوب ہموار ہو کر، کشادہ ہو کر اس کے پاس آئی تھی، باغات تھے، نہریں تھیں، پھل اور غلے کے سامان تھے، خوب دنیا اس کے پاس مہیا تھی۔ دوسرا ساتھی تھا، اس کے پاس مال تھوڑا سا تھا، کم ساز و سامان اس کے پاس تھا، لیکن وہ شخص آخرت کو پہچانتا تھا، آخرت پر ایمان رکھتا تھا، اور جس کے پاس بڑا مال و دولت تھا وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ تو اس ساتھی نے جو آخرت پر ایمان رکھنے والا تھا اپنے ساتھی سے کہا کہ ارے بھائی، تمہیں اللہ نے مال و دولت دی ہے، اللہ نے تمہیں بہت کچھ دنیا میں فراہم کیا ہوا ہے، تم اللہ کے راستے میں نکالا کرو، اللہ کا حق مانا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ تو اس نے پلٹ کر جواب دیا، ارے یہ سب تو میرے ہاتھ کی کمائی ہے، یہ تو میں نے اپنے بلبوتے پر، اپنی محنت سے اور اپنے آپ سے حاصل کیا ہے، میں کسی دوسرے کا احسان کیوں مانوں؟ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ دوسرے کا حق سمجھوں اور دوسرے کی شکر گزاری میں اپنا وقت صرف کروں؟ سب میرا ہے اور میرے پاس رہے گا۔ اور اگر بالفرض دنیا کے بعد دوسری زندگی ہے بھی، تو اس دنیا میں جس نے مجھے یہ سب دیا ہے وہ کل دوسری دنیا میں بھی مجھے دے گا، کیونکہ یہ سب میرا ہے۔ تو وہ شخص اس کو سمجھاتا رہا کہ تم ایسا مت کرو،
یہ تم غلط سمجھ رہے ہو، یہ تمہارا تصور، تمہاری سوچ غلط ہے کہ یہ تمہارا ہے اور تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے اور سب کچھ تمہارا ہے اور تمہارا قبضہ ہے اس پر، تمہیں نہیں معلوم کہ کب یہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے۔ لیکن وہ اپنی اکڑ میں رہا، اپنی انا میں رہا، اس کو حقیر سمجھتا رہا، اس کو ذلیل کرتا رہا۔ اچانک وہ دن آیا کہ اس کی تمام جائیداد خاکستر ہو گئی، اس کی تمام پراپرٹی ضائع ہو گئی، اس کی تمام کھیتی اور غلہ جو اس نے بڑی محنت سے اگایا تھا، کمایا تھا، وہ سب ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرا رہ گیا اور اپنی ہتھیلی ملتا رہ گیا، اس کے ہاتھ میں کچھ نہ بچا۔ تب اسے احساس ہوا کہ میرا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ یہ سب تمہارا نہیں ہے، تم کیوں اکڑ کر بیٹھے ہوئے، تم کیوں سینہ تان کر چلتے ہو، تم کیوں اس دینے والے کا شکر ادا نہیں کرتے جس نے تمہیں عطا کیا ہے۔ لیکن اب وقت جا چکا تھا، اس کے پاس جو کچھ نعمتیں تھیں وہ سب چھن چکی تھی، خالی ہاتھ وہ رہ گیا تھا۔ وہ اب افسوس ہی کر سکتا تھا، اس کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہی حقیقت ہے دنیا میں کامیابی اور ناکامی کی۔ یہ مثال سورۃ الکہف میں جو بیان کی گئی ہے وہ یہ سمجھانے کے لیے کہ تم نے اپنے اعتبار سے جو کامیابی کا معیار طے کیا ہوا ہے وہ غلط ہے۔ جس کے پاس زیادہ مال ہوگا، زیادہ پراپرٹی ہوگی، جس کے پاس لگژریئر لائف ہوگی، جس کے پاس کرسی ہوگی، عہدہ ہوگا، منصب ہوگا، حکمرانی اور بادشاہت ہوگی، ہمارے اعتبار سے وہ بڑا خوش قسمت آدمی ہے، بڑا کامیاب آدمی ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ اگر وہ کسی کو دیکھے گا بڑی خوبصورت چمچماتی ہوئی بہت اعلیٰ قسم کی مہنگی کار سے اس کے پاس سے گزر جائے تو اس کی نظر جب پڑتی ہے اس پر تو دل میں احساس ہوتا ہے ارے کتنا خوش قسمت ہے، کتنا مال و دولت اور کتنی اس کے پاس اللہ رب العزت نے ویلتھ دی ہوئی ہے، کتنا اس کو دنیا حاصل ہوئی ہوئی ہے، کاش کہ میرے پاس بھی ہوتی، میں بھی اسی طرح بڑی سی لمبی چوڑی گاڑی میں بیٹھ کر آرام سے جا رہا ہوتا۔ جب وہ کسی کو دیکھتا ہے کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت عالیشان محل بنا کر رہتا ہے اور اس گھر کے پاس سے اور اس محل کے پاس سے جب وہ گزرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے ارے کیا خوبصورت گھر ہے، کیا عالیشان گھر ہے، اس میں رہنے والے کتنے مزے میں ہوں گے، اس کے اندر جس کو سکونت ملی ہوئی ہوگی وہ کتنے دنیا کو انجوائے کرتے ہوں گے، کیا لطف ان کو ملتا ہوگا، کیا خوبصورت لمبے لمبے بڑے بڑے کمرے ہوں گے، دالان ہوگا، ایسا ویسا نقشہ جب باہر سے دکھتا ہے تو للچائی ہوئی نظر سے وہ اس کی طرف دیکھتا ہے اور خیال کرتا ہے کتنا ہی خوش قسمت ہے وہ شخص جو اس میں رہتا ہے۔ جب کوئی آدمی کسی کی شہرت کو دیکھتا ہے کہ پوری دنیا میں اس کا نام ہے، اس کا چرچا ہے، ہر ایک اس کو پہچانتا ہے، وہ جہاں جاتا ہے ایک سیلیبریٹی کی طرح مانا جاتا ہے، ہر ایک اس کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کے ساتھ ایک سیلفی لینے کے لیے دوڑتا ہے، اس کے ساتھ ایک دو منٹ گزر جائے تو اس کو اپنی عزت سمجھتا ہے، جہاں وہ چلا جائے، جس مجلس میں چلا جائے، جس محفل میں وہ شریک ہو جائے وہ سینٹر بن جاتا ہے، سب کی نظریں اسی کی طرف ہوتی ہیں، سب اسی کو دیکھتے ہیں اور اسی کے اوپر رشک کرتے ہیں۔ جب کوئی آدمی کسی کو دیکھتا ہے کہ وہ بڑی کرسی اور عہدے پر براجمان ہے، بڑی شہرت اور عزت اس کو حاصل ہوئی ہوئی ہے، بڑا قبضہ اس کا ہے، اس کے قلم سے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، وہ جو حکم کر دیتا ہے اس کو نافذ کیا جاتا ہے، وہ ڈکٹیٹر ہے، اس کی بات سب کو ماننی پڑتی ہے، اس کا حکم سب پر چلتا ہے، سب پر اس کا کنٹرول قائم ہے، کتنا ہی بڑے منصب پر وہ پہنچا ہے اور دنیا کو کتنا انجوائے کر رہا ہے۔ یہ ہمارے معیار ہیں، ہمارا کرائیٹیریا یہ ہے دنیا میں کامیابی کا، دنیا میں کامیابی کا ہمارا کرائیٹیریا یہ ہے، لیکن یہ کرائیٹیریا بالکل غلط ہے، یہ کرائیٹیریا بالکل صحیح نہیں ہے۔ قرآن نے ہم کو جو معیار دیا ہے کامیابی کا وہ بالکل الگ ہے، بالکل مختلف ہے۔ یہ ساری کامیابیاں جو دنیا کی کامیابیاں ہیں یہ بہت بڑی ناکامی بن سکتی ہیں
اور یہ انسان کو کبھی بھی کامیاب اللہ کی نگاہ میں نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ نے فلاح کا لفظ قرآن میں استعمال کیا ہے کامیابی کے لیے، اور جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کو مفلحون کہا ہے۔ وہ لوگ جو کامیاب ہو گئے، ان کی جو صفات بیان کی ہیں، اللہ نے ان کی جو زندگی بیان کی ہے وہ بالکل الگ ہے۔ ہم جو سمجھتے ہیں اس سے بالکل ہٹ کر ہے۔ اللہ کے ہاں جو فلاح اور کامیابی ہے اس کا معیار ایمان اور عمل پر ہے، کیریکٹر پر ہے، زندگی کے گزارنے کے طریقے پر ہے، انسان کے مینٹل ایٹیٹیوڈ پر ہے، اس کی ذہنی سوچ کیا ہے، اس کی دنیا کے سلسلے میں فکر کیا ہے، تصور کیا ہے، اس کا اپنی زندگی کو لے کر نظریہ کیا ہے، اس کو دنیا کے وسائل لینے اور اس کے استعمال کرنے کے سلسلے میں کیا اعتقاد اور یقین ہے۔ یہ چیز فیصلہ کرتی ہے کہ وہ شخص کامیاب ہے کہ ناکام ہے۔ اس سلسلے میں بہترین مختصر ترین سورۃ العصر ہے، جس میں اللہ رب العزت نے صحیح تصور بیان کیا ہے کامیابی کا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، یقیناً سارے انسان گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ بڑے سے بڑا بادشاہ خسارے میں ہے، بڑے سے بڑا مالدار خسارے میں، بڑے سے بڑی عزت اور شہرت رکھنے والا خسارے میں، بہت زیادہ دنیا کے وسائل اور مال و دولت کو اکٹھا کرنے والا خسارے میں ہے، ناکامی میں ہے۔ سب کے سب لوگ خسارے میں ہیں، ڈیفیٹ میں ہیں، فیلئر میں ہیں، کرائسس میں ہیں، ناکامی اور نامرادی میں ہیں۔ اس ناکامی سے نکلنے والے صرف اور صرف وہ لوگ ہیں جو اپنے اندر 4 صفات پیدا کرتے ہیں۔ اس خسارے سے، کرائسس سے باہر آنے والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے۔ آپ معیار دیکھیے، اللہ کی نگاہ میں کامیابی کا کرائٹیریا دیکھیے، ایمان لائے، نیک اعمال کیے، حق بات کی، ایک دوسرے کو وصیت کی، اور صبر کی، ایک دوسرے کو تلقین کی۔ ان صفات کو رکھنے والے صرف اس دنیاوی نقصان سے باہر ہے، ورنہ پوری دنیا بھی اگر ہاتھ میں آ جائے تو وہ نقصان میں ہے۔ ایمان اور عمل قرآن کی خاص اصطلاح ہے۔ بے شمار مقامات پر اللہ رب العزت نے ایمان اور عمل کی دعوت دی ہے۔ ایمان انسان کے تصور حیات کو درست کرتا ہے، اور عمل صالح انسان کی زندگی کو صحیح ڈگر پر لاتا ہے۔ جب ہمارا ذہن صحیح ہو جائے، مینٹل ایٹیٹیوڈ جس کو کہتے ہیں، کہ ہمارا جو سوچنے کا زاویہ ہے، انداز ہے، طریقہ ہے، وہ صحیح ہو جائے، اور ہماری زندگی گزارنے کا جو انداز اور رویہ ہے، طریقہ ہے، عمل ہے، ایکشن ہے، وہ صحیح ہو جائے۔ یہ دو جب درست راستے پر چلتے ہیں تو انسان کامیاب ہوتا ہے۔ ورنہ دنیا کا آنا نہ آنا، بہت زیادہ دنیا کا ملنا یا کم ملنا، بہت شہرت حاصل ہونا یا گمنامی کی زندگی گزارنا، بڑے بڑے عہدے مل جانا یا فقیری میں زندگی گزار دینا، یہ کوئی میٹر ہی نہیں کرتا ہے انسان کے کامیاب اور ناکام ہونے میں۔ یہ سیکنڈری چیزیں ہیں، یہ وسائل ہیں، یہ ذرائع ہیں، اصل نہیں ہے، پرنسپلز نہیں ہے۔ پرنسپلز انسان کا تصور حیات، انسان کا کیریکٹر اور کردار، اور انسان کی زندگی ہے۔ اس کے اندر ایمان، عمل صالح اور اللہ کے مشن سے جڑنا ہے۔ جو اس پر کھڑا ہوگا وہی کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں انسانوں کی آزمائش کا ذکر کیا ہے۔ ہم آزمائیں گے انسانوں، خاص طور پہ مسلمانوں، تم کو آزمایا جائے گا۔ تمہاری جان میں، تمہارے مال میں، تمہارے جو کچھ تم نے کمایا اور بنایا ہے، تمہارے پھل میں، غلے میں، ان تمام چیزوں میں آزمائش آئے گی۔ تمہارا امتحان لیا جائے گا، تمہیں ایگزامن کیا جائے گا،
تمہیں ٹٹولا جائے گا کہ تم اللہ کے وفادار بندے ہو کہ نہیں ہو، جو ثابت قدم ہوں گے، کھڑے رہیں گے جم کر، تمام مشکلات کے اندر اپنے عقیدے، ایمان، تصور کا سودا نہیں کریں گے، جم جائیں گے اپنے عقیدے پر، جم جائیں گے اپنے ایمان پر، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اللہ کے راستے پر کھڑے رہیں گے۔ وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے رحمت حاصل ہوتی ہے۔ اولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، جو مشکلات کے اندر، تکلیفوں کے اندر، آزمائشوں کے اندر بہہ جاتا ہے اور تنازل اختیار کر لیتا ہے، کمپرومائز کر لیتا ہے اپنے ایمان اور عقیدے کے اندر، تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی مثالیں اور کئی واقعات تاریخ کے اندر بیان کیے۔ آپ ایک مثال لیجئے مال و دولت کی کثرت کے اعتبار سے قارون کی۔ قارون وہ شخص تھا جو مصر کے اندر بلینر تھا، اس زمانے کے جو ٹاپ کے مالدار تھے ان میں سب سے بڑا مالدار تھا۔ اس کے خزانے کا اللہ نے بیان کیا ہے، اس کے پاس اتنے خزانے تھے، اتنے خزانے تھے کہ ان کو صرف لاک کرنے اور ان کو رکھنے کے لیے جو چابیاں تھیں وہ ایک آدمی نہیں اٹھا سکتا تھا، ایک جماعت کو مل کر، ایک بڑی مضبوط ٹیم کو مل کر اس کی صرف کیز اور چابیاں اٹھانی پڑتی تھی پوری۔ آپ یوں سمجھیے کہ اس دور کا جو ریچسٹ پرسن تھا وہ قارون تھا۔ اس کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ تھا، جب وہ اپنا لشکر لے کر نکلتا تھا، جب اس کا کانوائے نکلتا تھا تو لوگ بڑی للچائی ہوئی نظر سے اس کو دیکھتے تھے۔ جس راستے سے اس کا گزر ہو جاتا تھا تو لوگ ٹکٹکی لگا کر ادھر دیکھنے لگتے تھے۔ دل میں ایک خیال اور جذبہ بیدار ہوتا تھا، کاش کہ ہمیں بھی یہ سب کچھ مل جاتا، کتنا خوش نصیب ہے، کیا کچھ تو اس کو ملا ہوا ہے، پوری دنیا اس کی مٹھی میں ہے، یہ جو خواہش کرے اس کے پاس آ جاتا ہے، اتنا مال ہے، اتنا مال ہے کہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، جو چاہے خرید سکتا ہے، جو چاہے کھا سکتا ہے، جو جدھر چاہے گھومنے جا سکتا ہے، جس پر چاہے اپنا حکم چلا سکتا ہے، جس کو چاہے خرید سکتا ہے، اتنا مال و دولت ہے اس کے پاس۔ اس للچائے ہوئی نظر سے جب لوگ اس کو دیکھا کرتے تھے اور بڑی حسرت سے تمنا کرتے تھے کہ کاش ہمیں بھی کچھ حصہ مل جاتا، یہ اس کی حالت تھی، اس کا عالم تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہوا کیا؟ اس کی تمام دولت، مال جب بہت زیادہ بڑھ گیا اور یوں کہیے کہ وہ اپنی دنیاوی زندگی میں عروج پر پہنچ گیا، آخری منزلوں پر اپنی کامیابی کے کھڑا ہوا تھا، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت اچانک اللہ کی طرف سے اس کے لیے عذاب کا فیصلہ آتا ہے۔ عذاب کا فیصلہ ایسا آتا ہے کہ وہ جب اپنے پورے لشکر کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے، اپنی پوری بڑی جماعت کے ساتھ جب نکل رہا ہوتا ہے، راستے میں ہوتا ہے کہ اچانک اللہ کی طرف سے اس کے لیے سزا کا فیصلہ ہو جاتا ہے، عذاب آتا ہے، زمین پھٹتی ہے، زلزلہ ہوتا ہے اور وہ پورا کا پورا اپنے لشکر کے ساتھ زمین کے اندر دھس جاتا ہے۔ جو لوگ کل کھڑے ہو کر اس کو گزرتے ہوئے دیکھتے تھے اور حسرت کرتے تھے اور اس کی قسمت پر رشک کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ اس سے بڑا دنیا کا خوش قسمت بندہ کون ہو سکتا ہے، آج ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر، بلکہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر بہت گھبرا کر کہہ رہے تھے، شکر ہے اللہ کا ہمیں اس نے بچا لیا کہ اس کے پیچھے نہ چلے، شکر ہے اللہ کا کہ ہم اس کی جماعت میں شامل نہیں ہوئے اور اس کے امپلائی نہیں بن گئے اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے والے نہیں بنے، ورنہ ہمارا بھی حشر یہی ہوتا جو آج اس کا ہو گیا ہے۔ اتنا بڑا اپنے مال و دولت کو جمع کرنے والا قارون کا خزانہ مشہور ہے، مثال دی جاتی ہے اس کی، شداد کی جنت، جس نے خوبصورت جنت دنیا میں بنائی تھی اور خود اس میں داخل نہیں ہو پایا تھا، فرعون جس کی بادشاہت، جس کی حکومت، جس کی قدرت کے چرچے ہیں، اس کا حکم، وہ کسی کو مارنے کا فیصلہ کرے، کسی کو جلانے کا فیصلہ کرے، اس کا فیصلہ نافذ ہوتا تھا۔ نمرود جو بابل کا بادشاہ تھا اور اس کی حکومت
بڑی عظیم الشان مانی جاتی تھی. قرآن میں ان کے نمونے پیش کیے گئے. ان کو اللہ رب العزت نے کتنی بڑی دولت اور کتنی وجاہت اور کتنی قوت عطا فرمائی تھی، لیکن کیونکہ ان کے لیے کامیابی کا معیار غلط تھا، لہٰذا ان کے لیے اللہ کی طرف سے سزاؤں کے فیصلے ہوئے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے لیے سزا کے فیصلے دنیا میں ہوتے ہیں کیونکہ اللہ ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہتا ہے. تو ان کی مثالیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو دنیا میں پکڑ کر سزا نہیں دیتا، دنیا میں ان کے لیے فیصلے نہیں ہوا کرتے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہو کر چلے گئے. اس کا صحیح فیصلہ تو آخرت میں ہونے والا ہے، کون کامیاب تھا اور کون ناکام تھا. ابو ذر غفاری جیسا غریب اور مفلس آدمی کامیاب ترین انسان تھا. بلال حبشی جیسا شخص کامیاب ترین انسان تھا. ابو ہریرہ جیسا شخص جو بھوک اور پیاس سے کبھی دورے کا شکار ہو جاتا تھا اور گر پڑتا تھا، بے ہوش ہو جایا کرتا تھا، وہ کامیاب انسان تھا، کیونکہ ان کی نگاہ میں زندگی کا معیار الگ تھا. فقیری یا مالداری یہ کرائٹیریا نہیں تھا ان کی نگاہ میں کامیابی کا. عبد الرحمن ابن عوف، عثمان غنی، عثمان ابن عفان بڑی بڑی دولت اور مال رکھنے والے لوگ تھے، لیکن وہ کامیاب تھے کیونکہ ان کی نگاہ میں کامیابی کا معیار یہ نہیں تھا. دنیا ایک وسیلہ ہے، ایک سامان ہے جس کو انسان محنت کر کے حاصل کرتا ہے. اللہ کی طرف سے تقدیری فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کو کتنا ملنا ہے، کسی کو زیادہ ملتا ہے، کسی کو کم ملتا ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے. یہ فیصلے تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن یہ کامیابی کا معیار نہیں بنتا. ہمیں اپنے ذہن اور سوچ کو بدلنا پڑے گا. تو پھر سے آئیے سورۃ العصر کی طرف. اللہ رب العزت نے جو فیصلہ سنایا کہ تم سب کے سب ناکام ہو گئے ہو، تم خسارے کی زندگی گزار رہے ہو، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہو تم ناکامی میں پڑے ہوئے ہو. اس ناکامی سے باہر آنے کے لیے تمہیں ایمان اور عمل کی رسی کو پکڑنا ہوگا، ایمان کو تھام لینا ہوگا، عمل صالح پر زندگی گزارنا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ حق بات کی وصیت کرنا ہوگا، دوسروں کو لانا ہوگا، مشن کے ساتھ جڑنا ہوگا، اللہ کے دین کی تبلیغ کو اپنی ذمہ داری سمجھنا ہوگا، اور اس راستے میں جو بھی تکلیفیں اور آزمائشیں آئیں ان پر مضبوطی سے جمے رہنا ہوگا اور ایک دوسرے کو باندھ کر رکھنا ہوگا.